کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پیش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز وجل ہماری خوش بختی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ماہ نور، ماہ میلاد مصطفیٰ یعنی ربیع الاول شریف تشریف لا رہا ہے۔ آئیے اس خوشی میں کچھ اشعار پڑھتے ہیں۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، مرحبا 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 یا نور العین مرحبا۔ دل جگمگا رہے ہیں، قسمت چمک اٹھی ہے، دل جگمگا رہے ہیں، قسمت چمک اٹھی ہے، پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت، پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت، مرحبا مرحبا جد الحسینی مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میلاد شریف منانا، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں خوشیاں منانا، گھر گلیاں محلے سجانا، میلاد شریف کی محفلیں سجانا، اس خوشی میں لنگر بنانا، کھانے تقسیم کرنا وغیرہ بہت یہ سعادت کی بات ہے، بلکہ یہ وہ نیک کام ہے جس میں دین اور دنیا کی سعادتیں جمع کر دی گئیں۔ سبحان اللہ۔ آمنہ کے گھر محمد کی ولادت ہو گئی، خوب جھومو اہل ایمان عید میلاد النبی، اور خوب جھومو اے گناہ گارو تمہاری عید ہے، ہو گیا بخشش کا ساماں عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ الحمدللہ قرآن کریم میں کل 7,000 مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح لفظوں میں ذکر پاک آیا ہے۔ 7,000 مقامات پر قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں کا بھی ذکر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت کا بھی ذکر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعضاء کا بھی ذکر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا بھی ذکر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کا بھی ذکر ہے، اور الحمدللہ قرآن کریم میں 2-4 مرتبہ نہیں بلکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق کل 27 مقامات پر میلاد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر موجود ہے قرآن کریم میں۔ بیان کی ابتدا میں ہم نے ایک آیت کریمہ سنی جو کہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے۔ اس آیت کریمہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا بیان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور مناقب کا بیان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، رسول بن کر آئے، ایمان دینے آئے، قرآن سکھانے آئے، علم و حکمت بتانے آئے، دلوں کو چمکانے کے لیے آئے،
اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو حق کا راستہ بتانے کے لیے تشریف لائے۔ یہ سب باتیں اس آیت کریمہ میں بیان ہوئی ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تو اب ذرا غور سے سماعت کیجئے کہ ہم جب میلاد مناتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہیں، اجتماعی میلاد کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا بیان ہوتا ہے، آپ کے معجزات کا بیان ہوتا ہے، آپ کے فضائل اور مناقب کا بیان ہوتا ہے۔ یعنی وہی باتیں جو قرآن و حدیث میں ذکر ہوئی ہیں، انہی باتوں کا ذکر ہوتا ہے نا۔ لہٰذا یہ ثابت ہو گیا کہ میلاد منانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ بہت ہی سعادت والا کام ہے۔ اللہ پاک ہمیں خوب جوش و خروش کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ میلاد کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے آیت کریمہ میں کیا بیان ہوا وہ سماعت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ۔ لقد، یہاں پر لقد میں لام ہے، لام کا معنی ہوتا ہے ضرور۔ کیا ہوتا ہے معنی اس کا؟ ضرور۔ اور قد کا معنی ہوتا ہے تحقیق، بے شک۔ اور عربی میں جب کسی بات کو پختہ کر کے تاکید کے ساتھ بیان کرنا ہو تو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آگے جو بات بتائی جانے والی ہے وہ بہت اہم بھی ہے، اور اس بات کا انکار کرنے والے بھی بہت سارے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے دوہری تاکید ذکر کی۔ کیا فرمایا؟ لقد، ضرور، تحقیق۔ کیا ارشاد فرمایا؟ من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا، ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آئندہ جس نعمت اور احسان کا ذکر ہے وہ صرف مسلمانوں پر نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت پر یہ نعمت کا ذکر ہے، لیکن چونکہ اللہ کریم کے اس فضل اور احسان کو مانتے اور اس پر شکر صرف مسلمان ہی بجا لاتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ اللہ پاک نے مسلمانوں پر احسان فرمایا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ بغیر محنت کے اور بلا معاوضہ محض بطور احسان جو انعام کیا جائے، اسے عربی میں منن کہتے ہیں۔ منن یعنی ہم اس لائق نہ تھے کہ ہم پر یہ احسان کیا جاتا، مگر رب قدیر نے محض اپنے فضل عظیم سے ہم پر یہ احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے رب کریم کا وہ عظیم الشان احسان جو اللہ پاک نے ہمیں جتلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یہاں ایک ایمان افروز نقطہ بھی ہے۔ دیکھیے کہ رب کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا۔ بعثت، بعث اس کا معنی ہوتا ہے بھیجنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ بھیجنا۔ اور بھیجا شخص کو جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہو، ایسا ہی ہے، جو شخص پہلے سے موجود ہو اسی کو بھیجا جاتا ہے نا، جو پہلے سے ہو۔ اچھا، قرآن کریم میں میرے، آپ کے اور تمام انسانوں کے دنیا میں آنے کا بھی ذکر موجود ہے، مگر وہاں پر لفظ کیا استعمال ہوئے ہیں؟ کن الفاظ کے ساتھ ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے خلق الانسان، کہ اس نے انسان کو پیدا کیا۔ انسانوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ خلق الانسان، یعنی ہمارے اور عام انسانوں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے خلق، اس کا معنی پیدا کرنا، اور رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے بعثا، یعنی بھیجا۔ یعنی دنیا میں ہم بھی آئے اور دنیا میں محبوب خدا بھی تشریف لائے۔ پھر یہ لفظوں کا فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کا آنا اور ہے اور ہمارا آنا اور ہے۔ وہ آئے ہدایت دینے کے لیے آئے اور ہم ہدایت لینے کے لیے آئے۔ وہ آئے ہدایت دینے کے لیے، ہم ہدایت لینے کے لیے آئے۔ وہ آئے قرآن سکھانے کے لیے، ہم آئے قرآن سیکھنے کے لیے۔ وہ رب کریم کی اعلیٰ ترین نعمت ہیں جو بطور تحفہ، بطور گفٹ اور بطور احسان ہم کو عطا کیے گئے۔
یہ ہمارا اس پہ کوئی کمال نہیں، یہ ہم پر اللہ کا بڑا احسان ہے، اور رب تعالیٰ نے اس کو جتلایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان میں سے جو ہے وہ رسول مبعوث فرمایا، انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ وہ اشعار ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ہیں، اور ایک مسلمان کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو بیان کیا گیا کہ دل جگمگا رہے ہیں، قسمت چمک اٹھی ہے، پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت، پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت، مرحبا مرحبا جد الحسینی مرحبا، اور دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے، خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت، خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت، مرحبا مرحبا۔ مسلمانوں کا چہرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر ہو تو عاشق کا چہرہ تو کھل جانا چاہیے، خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، اور چہرے سے پتہ چلنا چاہیے ہاں ہمیں خوشی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ اس مقام پر فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنا ایسا ہے جیسے کسی حاکم کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تبادلہ، ٹرانسفر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس افسر کی تخلیق ہی اب ہوئی ہے، بلکہ وہ موجود تو پہلے سے تھا، اب صرف جگہ کی تبدیلی ہوئی ہے۔ اب کیا ہوا ہے؟ جگہ کی تبدیلی ہو گئی ہے، ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ ایسے ہی اول اور آخر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی تخلیق ساری مخلوق سے پہلے ہو چکی تھی۔ دنیا میں آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں رسول تھے، سارے نبیوں کو فیض دے رہے تھے، گویا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں رہ کر انبیاء کرام کے واسطے سے دنیا کو اپنے انوار اور تجلیات سے نواز رہے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا میں تشریف لے آئے اور بلا واسطہ دنیا کو نوازنا شروع فرما دیا۔ ہو مبارک اہل ایمان عید میلاد النبی، ہو گئی قسمت درخشاں عید میلاد النبی، اور چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی، جھومتا ہے ہر مسلمان عید میلاد النبی، اور کھل اٹھے مرجھائے دل، اور جان میں جان آ گئے ہیں جانے جانا عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یعنی وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے۔ یعنی محبوب رحمان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے، اس کے یہاں پر چند مقاصد یہاں پر رب تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ آپ اس لیے تشریف لائے تاکہ اللہ پاک کی آیات مومنوں کو پڑھ کر سنائیں، اور آپ اس لیے تشریف لائے تاکہ لوگوں کو برے عقائد سے، برے اعمال سے، برے اخلاق سے، برے کردار سے، برے نظریات سے، غرض ہر طرح کی گندگی سے پاک صاف کر کے ان کے دلوں کو روشن اور چمکدار بنا دیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پیش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا بھی ہے، یہ نعت شریف بھی ہے، اور اس میں جو آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے آپ کی شان بیان فرمائی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں خوب پاک کرتا ہے، ستھرا کرتا ہے۔ آئیے ہم بھی جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ دلوں کو چمکانے والے ہیں نا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے، اور برستا نہیں دیکھ کر
ابر رحمت برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب اس جگہ کتاب سے مراد ہے قرآن کریم، اور حکمت کا ایک معنی جو بیان کیا گیا سنت اور حدیث، مطلب یہ کہ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ پاک کی کتاب سکھانے، حدیثیں بتانے اور اپنی سنت سکھانے کے لیے تشریف لائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کل فتنوں کا دور ہے، لوگوں کے اندر مسلسل سستی آتی جا رہی ہے۔ بعض لوگوں کو قرآن کریم سیکھنے کا شوق اٹھتا ہے، اچھی بات ہے، مگر یہ قرآن سیکھنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو خود جاہل ہیں اور ان کی ویڈیوز دیکھ کر، ان کے کلپس جو ہے وہ سن کر قرآن کریم کو سمجھنے کی پھر کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن کریم کوئی عام کتاب نہیں ہے، قرآن کریم کوئی عام کتاب نہیں ہے، اسے سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ خود غور فرما لیجئے کہ قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ یہ کتاب سکھانے کے لیے اللہ پاک نے امام الانبیاء کو بھیجا ہے۔ واضح سی بات ہے کہ نصاب جتنا عظیم اور جتنی بڑی کلاس کا ہو، استاذ بھی اتنا ہی ماہر ہونا چاہیے۔ اب بتائیے وہ عظیم الشان کتاب کہ جو پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے رب رحمان نے امام الانبیاء کو بھیجا، اب کیا ہم اس کتاب کو صرف چند ویڈیو کلپس اور 2-4 اردو کے ترجمے پڑھ کر سیکھنے بیٹھیں تو کیا سمجھ سکیں گے؟ اس قرآن کو کیا سمجھ سکیں گے ہم؟ اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کو کس طرح سے ہم سمجھ پائیں گے؟ لہٰذا اس کو سمجھنے کے لیے یہ عظیم نصاب ہے، اسے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے باقاعدہ کسی عاشق رسول، عالم دین کی خدمت میں حاضر ہو کر سیکھنا چاہیے۔ اگر تفسیر قرآن سے متعلق ویڈیوز وغیرہ دیکھنی ہوں تو وہ بھی کسی عاشق رسول مستند عالم دین ہی کی دیکھیں، عاشقان رسول علماء کرام ہی کی لکھی ہوئی تفاسیر پڑھیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے تفسیر صراط الجنان عطا کی ہے، اسے پڑھیے۔ تفسیر نور العرفان پڑھیے، تفسیر خزائن العرفان پڑھیے۔ تفسیر صراط الجنان کی تو الحمدللہ موبائل اپلیکیشن بھی موجود ہے، اور وہ بھی اپنے موبائل میں جو ہے وہ انسٹال کر لیجئے اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ مدنی چینل پر درس قرآن کے پروگرامز جو ہے وہ دیکھیے، انشاءاللہ نور قرآن، فیضان قرآن نصیب ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قرآن کا جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اللہ اکبر، اس میں بھی رسول ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسے یوں بیان فرمایا کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ اس کی بڑی کمال کی جو ہے نا وہ تشریح خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شعر کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے، بڑی کمال کی بات، اگر سورج کے سامنے ایک شیشہ سیدھا رکھے، سیدھا اگر سورج کے سامنے اگر کوئی شخص جو ہے وہ شیشہ سیدھا کر کے رکھ دے تو شیشے میں بھی وہ سورج کا عکس آ جائے گا اور وہ بھی چمکنے لگے گا، ظاہر سی بات ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر اسی سورج کے سامنے وہی شیشہ الٹا کر کے رکھ دیں، سمجھ رہے بات، الٹا کر کے رکھ دیں، اب کیا وہ شیشہ چمکے گا؟ نہیں چمکے گا۔ ایک کیا 1000 یا لاکھوں سورج بھی اگر آ جائیں وہ شیشہ نہیں چمکنے والا۔ ہاں، ایسے اندھے شیشے کو روشن کر دینا ماہ طیبہ مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام ہے۔
دیکھیے حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول تشریف لائے وہ سب بنی اسرائیل میں آئے۔ کس میں آئے؟ بنی اسرائیل میں آئے۔ بنی اسرائیل مذہب کو جانتے تھے، ان کے یہاں ہر زمانے میں دین کا چرچا رہا، اور ایک نبی تشریف لے جاتے تو دوسرے نبی تشریف لے آتے تھے۔ یوں گویا کہ بنی اسرائیل ایک سیدھے رکھے ہوئے شیشے کی طرح تھے، انہیں صرف سورج کی شعاؤں کی ضرورت تھی جو نبیوں کی تشریف آوری سے پوری ہو جاتی اور ان کے دل جگمگانے لگتے تھے۔ لیکن قربان جائیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی شانیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لائے اور بنی اسماعیل میں تشریف لائے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ ان کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائے تھے، اور یہ لوگ دینی لحاظ سے گہرے اندھیروں میں تھے، انہیں نہ مذہب کا علم تھا نہ نبوت کو جانتے تھے۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے الٹا رکھا ہوا شیشہ۔ اللہ پاک کے فضل سے ماہ طیبہ رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں میں تشریف لائے اور اپنی نورانی شعاؤں سے ان کے اندھے شیشوں یعنی سیاہی میں ڈوبے ہوئے دلوں کو روشن کر دیا۔ دل پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے، خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت۔ ایک بار عقیدت محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پیش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ ایک آیت کریمہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کو بڑا احسان فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بڑا احسان فرمایا۔ تو اور جب اللہ پاک احسان فرمائے، اللہ پاک کی نعمت ملے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو پتہ چلا کہ جب اللہ پاک کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کا چرچا کرنا چاہیے۔ میلاد اصل میں یہی ہے۔ میلاد کیا ہے؟ شکر نعمت ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ نعمت جتنی بڑی ہو شکر بھی اتنے ہی جوش اور خروش سے ادا کیا جاتا ہے۔